السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے. ہوکائی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے. وی ہیو ان دی اسٹوڈیو ود اس عدنان مرزا صاحب. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ویلکم ٹو دا پروگرام. ناظرین, آج ہم بات کرنے والے ہیں, اکثر یہ واقعہ پیش آتا رہتا ہے مختلف جگہوں سے, مختلف اسکولز یا انسٹیٹیوٹ سے اس طرح کی خبریں جو ہے وہ آتی رہتی ہیں. عدنان میں ایک بار پھر وہی واقعہ ہوا ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی. اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ایک باپ ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ اس کے بیٹے کے چہرے پہ سیاہی پھینکی گئی ہے, اور وہ ہوا اس وجہ سے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اپنی کلاس میں انگریزی نہیں بول رہا تھا. پہلا واقعہ تو ہے نہیں ہے اور اکثر ہم سنتے رہتے ہیں. کس طرف ہم جا رہے ہیں اور آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ہم ہر چیز کیوں اتنا زیادہ ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں ہر چیز کے لیے. مطلب انگلش از جسٹ اے لینگویج, ایک میڈیم ہے کمیونیکیشن کا, تو اس پہ اتنا زیادہ ایمفیسائز کرنا کہ بچے کو ٹراماٹائز کر دینا, اور پھر ٹیچر اس میں اتنا زیادہ انوالو کہ وہ جو بھی ہیں, جو شخص بنا رہے ہیں ویڈیو, وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے ٹیچر نے اس بچے کے کلاس میں سب کو کہا ہے کہ اس کا مذاق اڑاؤ, اس پہ ہنسو. ہماری سوسائٹی میں ویسے انگلش کے ساتھ ایک obsession ہے. وہ تو کوئی سائیکالوجسٹ بیسکلی اور سوسیالوجی کے ایکسپرٹ اس پہ تھوڑا سا اور بتا سکتے کہ اس میں کتنا جو ہے آپ کا جو ہماری سائیکی ہے کلیکٹیولی ایز اے نیشن, اور ایون کیونکہ ہم بیسکلی ان سے بہت متاثر ہیں, ان کے کلچر سے بہت متاثر ہیں. ہالی ووڈ کا انفلوئنس ایک ہے, ٹھیک ہے, اور ایک کلچرل سپیریورٹی ہمارے نزدیک ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمارے بچوں کو انگلش آتی ہے تو وہ بیسکلی سکسیزفل ہوں گے اپنی لائف کے اندر. ٹھیک, کمپلیکس ہے نا ہم لوگوں کو, ایک طرح سے کمپلیکس ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی کہ پہلی بات تو یہ کہ انگلش از اے لینگویج, اور انگلش جو لینگویج ہے وہ بیسکلی ہماری جو لینگویجز ہیں, لائک جو اس ایریا کی لینگویجز ہیں, آپ سنسکرت ہے, جس سنسکرت ہے, میں سمجھ گیا آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں, اور بالکل یہ صحیح بات ہے. تو یہ جو چیزیں لائک ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. انگلش کے اندر بہت ساری چیزیں بوروڈ ہیں. اس لینگویج کے اندر مدر جیسے جو ایک انسان کسی بھی لینگویج میں بچہ جو ہوتا ہے وہ پہلا جو ورڈ بولتا ہے اپنے منہ سے ماں, وہ بھی ان کی جو ہے نا بوروڈ ہے, ٹھیک ہے نا, ان کا اپنا نہیں ہے. یہ اور یہ بوروڈ بھی ہم ہی لوگوں سے بیسکلی اس ایریا کی لینگویجز سے ہے, چاہے آپ ٹھیک ہے. تو وہ ہمارا جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے اس لینگویج کے ساتھ, وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ ان کے پاس انگلش ہے اس لیے وہ اس طرح, ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, لینگویج از اے ٹول, اور ہمارے پاس جو لینگویجز ہے وہ بھی کافی ایڈوانس ہے. لیکن بٹ ہمیں ہسٹوریکلی دیکھنا چاہیے کہ وہ ہم کیسے ہمارا انفلوئنس ان پہ کتنا ہے بنسبتاً یہ کہ ان کا انفلوئنس اب جو ہے ہمارے پاس آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اصل میں وہ جو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم وہ انگلش کو کول بننے کے لیے یوز کرنا, اور پھر وہ آئی ایم سو کول, یو آر سو کول. جی, لیکن مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اگر آپ انگلش کو ان ڈیپتھ جاتے ہیں اور ان کے الفاظ دیکھتے ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ مدر, فادر, ڈاٹر بھی ہے, دختر ہے, بردر, یہ بھی, یہ سب بہت سارے الفاظ ہیں. تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے جو الفاظ ہیں انہوں نے اس کو منہ ٹیڑھا کر کے بول دیا تو وہ انگلش ہو گئے. یہ والی لائن بہت اچھی تھی. تو وہ تو بیسکلی ورڈز اس کی روٹ یہاں سے نکلتی ہے, کافی ورڈز کی. ٹھیک ہے, فادر وہ اس کو فادر بولتے ہیں, لیکن ہم اسی یہیں سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, اور بہت سارے ورڈز ہیں, اور صرف سنسکرت سے ہی نہیں, اور عربی سے بھی انہوں نے, عربی سے ہے, پھر فارسی سے ہے. جی ہاں, تو وہ کافی کامبینیشن ہے. فرینچ سے ان کے اندر ورڈز ہیں, لیٹن, اور یہ سب چیزیں انہوں نے جو ہے اس میں انکارپوریٹ کی ہوئی ہیں. تو اب اگر کاپی کر کے انہوں نے تھوڑا سا اس کو ماڈیفائی کر کے استعمال کر لیا تو دیٹس ناٹ ریئلی اے بگ ڈیل. لیکن جو پاکستان کے اندر خاص طور پہ جو آپ اسکولوں کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو پینلائز کیا ایک طرح سے, کہ ان کے شکل پہ جو ہے بلیک انک سے مارک کر دیا اور کہا بچوں کو ہنسیں اس کے اوپر, یہ بہت غلط بات ہے. ہمیں تو بلکہ اپنی لینگویجز کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے نہیں, لینگویج سکھانا الگ بات ہے, وہ ٹھیک ہے آپ لینگویج سکھائیں, لیکن کسی کو اس طرح سے ہیوملیٹ کرنا باقی بچوں کے سامنے, وہ اس بچے کی سائیکی کے لیے اچھا نہیں ہے. اور یہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کا جو برا حال دن بدن عجیب سے عجیب تر صورتحال ہوتی جا رہی ہے. پہلے تو یہ کہ پڑھائی کوئی اتنی خاص رہی نہیں,
ریکٹیفیکیشن کا ہمارے یہاں زیادہ رجحان ہے. مطلب جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ ہم نے اڈاپٹ نہیں کرنی ویسٹ سے. جی ویسٹ کے اندر جو ہے وہ کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کا انسٹیٹیوٹس کے اندر اور جو ایجوکیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے اندر رجحان زیادہ ہے. جی ہم وہ پک نہیں کریں گے, نہیں ہم وہ اڈاپٹ نہیں کریں گے. جی اور باقی بھی ان کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں, صفائی ہے, اور پھر اپنے جگہوں کو, اپنے شہروں کو, اپنی کنٹری کو ترقی دینے کی کوشش ہے, پھر کرپشن کم سے کم ہے, پھر مطلب بے تحاشا ایسی پازیٹیو چیزیں ہیں جو ہم اگر ان سے اڈاپٹ کریں تو ہم بہت ساری چیزیں, مطلب وہ انہوں نے ہم سے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں, ہمارے اسلام سے لی ہوئی ہیں, اور ہم جو ہے وہ ان کی بری چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی. ہم نے اپنے دین سے ہٹ کے ان کو ایمیولیٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کی بھی وہ باتیں ایمیولیٹ نہیں کر رہے جس سے ان کی ویلیوز جو ہے, یعنی جو ویلیوز جو ہے نا, یہ بیسکلی ویلیوز ہوتی ہیں. اگر اسلام نے, آپ دیکھیں ہسٹوریکلی اسپیکنگ, اگر ہم چاہتے ہیں کہ انڈونیشیا اور ملیشیا میں اسلام کیسے پہنچا, تو وہاں پر وہ ان کے اخلاق سے ہی پہنچا تھا. جو ٹریڈرز وہاں پر گئے تھے تو وہ ویلیوز دیکھتے تھے, اور اس مسلمانوں کے وہ ایک بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہوتا تھا کہ یہ ایک ڈسپلنڈ ہوتے ہیں, اور ان کے بیسکلی ویلیو, یہ کسی چیز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس پہ ڈٹرمنڈ رہتے ہیں, پرسسٹنٹ رہتے ہیں. لیکن اب وہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر یو ایس لے لیتے ہیں یا ویسٹ کو لے لیتے ہیں, وہ پھر کہیں بھی ایک چیز بول دیتے ہیں, پھر اس کو کسی نہ کسی طرح سے وہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ ویسے پروٹیکٹ نہیں کر پاتے, لیکن کسی نہ کسی طرح سے یہ امپریشن ضرور دیتے کہ ہم اس چیز کے اوپر کھڑے ہوئے. اب جیسے وہ جنگ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے بندے کو تو ہے نا کسی نہ کسی طرح سے بھی پروٹیکٹ کریں گے. اگر ان کا ملٹری کا سولجر تھا جو افغانستان میں کافی عرصہ رہا, پھر وہ وہاں پہ مسلمان بھی ہو گیا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید اپنی مرضی سے گیا تھا اور اس کو راستے میں انہوں نے کڈنیپ کر لیا اور ایور, لیکن وہ اس کو لے کے آئے واپس, پھر اس کو سزا بھی دی انہوں نے, لیکن وہ چھوڑا نہیں اس کو انہوں نے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر اسرائیلیوں کو بھی آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ایک بندے کو ماریں گے, ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے. ٹھیک ہے نا, لیکن ہمارے یہاں وہ چیز نہیں, ہماری جو اس خون کی ویلیو وہی کم ہو گئی ہے. اگر انسان کو دیکھتے ہیں, ہم لائف کو ہی ویلیو نہیں کر رہے, اور اب ہم ہر چیز جو ویسٹ سے آتی ہے پشاور میں واقع ہوا اتنا بڑا, پشاور میں واقع ہوا. تو وہ بات یہ نا کہ لائک جو بھی اسلامک ویلیوز ہیں جو آپ کو اسلام سکھاتے ہیں کہ بھئی یہ ہر انسان کے اندر, ہر مسلمان کے اندر یہ ویلیوز ہونی چاہیے, وہی ہم میں ختم ہو گئی ہیں. اور اگر لینگویج کی بات کرتے ہیں ہم کہ لینگویجز سکھانی چاہیے, اور اتنا فوکس جب انگلش کے اوپر کیا جا رہا ہے, تو کبھی انہوں نے ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس نے, مطلب اللہ ماشاء اللہ 2-4 جو ہے وہ اچھے ہیں جن میں عربک اور پرشین بھی سکھائی جاتی ہے. عربک تو نہیں سکھائی جاتی, جبکہ قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے لیے اور اسلام کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے جذب کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو سیکھنی چاہیے عربک. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا فوکس کہیں اور ہے. ہم اب سنگنگ سکھا رہے ہیں, مسئلہ یہی ہے نا, مسئلہ یہی ہے. اور میں نے تو بلکہ نوٹ کیا, کبھی میں اسکولس کے سامنے سے اگر گزر ہوتا ہے تو مجھے سنگنگ کی تو آواز آ جاتی ہے, لیکن تلاوت قرآن پاک کی جو ہے نا المیہ, کتنا بڑا المیہ. یہ ریاست پاکستان ہم اس کو کہتے ہیں, اسلام کے نام پہ ہم نے حاصل کیا یہ ملک. جی. اور ابھی یہ کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے کہ پاکستان کی جو ہے وہ ایک مشترکہ ایک علماء کی وہ ہوئی ہے گیدرنگ, کانفرنس ایک ہوئی ہے, یا پھر اس طرح کی کوئی گیدرنگ ہوئی ہے. تو اس کے اندر انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ مکمل طور پہ اسلامک ہے, اور دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ ایسا آئین, ایسا نظریہ نہیں رکھتا. تو ایسے ملک کے اندر ایسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ہمارے, تو یہ تو بچوں کو پختہ کرنے کی نرسریز ہیں یہ بیسکلی. جی. اور یہ نرسریز کیا کر رہی ہیں, اور کیا ان نرسری سے نکل کر باہر آ رہا ہے, وہ کہاں پہ جائیں گے ہم اگلے 10 سال؟ تو ہمارے بہت خطرناک ہیں. بالکل. دیکھیں اور بھی میں آپ کو کچھ چیزیں پوائنٹ کرتا ہوں. اب بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ انگلش جو ہے سیکنڈ لینگویج ہے. ٹھیک ہے, اور ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھ لیں وہ کنٹریز, لائک ترکی کا بھی ایک وہ کر لیں, ترکی میں ان کی اپنی لینگویج کو بھی پڑھایا جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج بھی پڑھایا جاتا ہے, لیکن انہوں نے اپنی لینگویج کو ہی فوکس کیا ہوا ہے. اور اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کی تمام جو ان کی عوام ہے وہ ایجوکیٹڈ ہو گئی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی زبان کے تھرو ہی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑا. ٹھیک ہے, اب انگلش ہمارے لیے سیکنڈ لینگویج ہے. ٹھیک ہے, آپ اس میں بچوں کو ہر کانسیپٹ کلیئر کر بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا, ایک خاص طبقے میں ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کلاس کے اندر ہو سکتا ہے. جی. تو اب میں نے ایسے بھی اسکول یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ بچوں کو جو ہے اسمبلیز کے اندر یو ایس کے یا پاپ کلچر کے گانے سنائے جا رہے ہیں. بچے ہیں
आई मीन मॉन्टेसरी जा रहे हैं या किंडरगार्टन में जा रहे हैं जी, आई मीन वो ऐसे गाने लाइक मैं कह कि अब वहाँ की भी स्कूल्स में जो है ना इस तरह के गाने जो है ना बच्चों को नहीं सुनाए जाते, और मैंने खुद अपने ऑलमोस्ट असेंबली में हर हफ्ते ही सुन रहा होता हूँ। तो हमें बेसिकली आइडेंटिटी जो है ना वो बेसिकली उस पर क्लियर होना है कि हमारी आइडेंटिटी है क्या, ठीक है। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो हमारे पास इस्लाम की भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जो बेसिकली दुनिया में असल में हो रहा है वो भी होना चाहिए, बनिस्बतन ये कि आप जैसे ही वहाँ से कोई चीज़ आ रही है वो आप यहाँ पर अनलोड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कुछ स्कूल्स हैं, अगर आप कुछ स्कूल्स हैं उनकी स्कूल्स की आप बुक्स देखते हैं वो बिल्कुल उन्होंने वहाँ से उठाई हैं और यहाँ पर वो नहीं चल सकता। आप यहाँ पर बच्चों को अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में क्या पढ़ा के क्या उनको हासिल होगा, ठीक है ना। वो चीज़ समझ ही नहीं सकते। क्या साबित करना चाहते हैं? हाँ, साबित क्या करना चाह रहे हैं, ये कह सकते हैं कि भाई हमारा जो है अमेरिकन करिकुलम है या हमारा ब्रिटिश बेस्ड करिकुलम है, लेकिन उससे बच्चे को तालीम क्या मिल रही है, वो चीज़ वहाँ पर ही रह के इंसान समझ सकता है। यहाँ पर उसको किताब वहाँ के सिटीज़न को पढ़ाया जाए तो वहाँ के सिटीज़न के हिसाब से, वहाँ के बच्चे के हिसाब से वो ठीक है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ के बच्चे के हिसाब से यहाँ की सारी चीज़ें, यहाँ की हिस्ट्री बताना, इस्लामी तालीमात देना, उनको इस खित्ते के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर किस तरह रहना है, बिल्कुल पाकिस्तानी बनकर, बिल्कुल मुस्लिम बनकर, वो सिखाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ताकि ये कि अमेरिका की सिविल वॉर के अंदर ऐसा होता है। हाँ, लेकिन वही एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने जो है ना अपने बच्चों को बेसिकली आइडेंटिटी क्राइसिस में इसलिए हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है, लाइक वो, क्योंकि हर इंसान जो है, आई मीन जो बच्चे होते हैं ख़ास तौर पे, वो रोल मॉडल्स ढूंढते हैं। तो वो आप सिचुएशन देखते हैं पाकिस्तान में, उनको सुपर पावर नहीं आता, हाँ, रोल मॉडल नज़र नहीं आता, पॉजिटिव रोल मॉडल नज़र नहीं आता। तो फिर वो यूएस की तरफ देखते हैं जो सुपर पावर है, उनकी तो कल्चर हमारे अंदर आ रहे, हॉलीवुड उनकी फिर हर चीज़ अडॉप्ट करता है बच्चा, हर चीज़। जी बिल्कुल। ये फिर वो टीनेज तक पहुंचता है तो फिर वो उन कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आ रहा होता जो हॉलीवुड ने दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। वो उनको जो है वो एक तरह से कह सकते हैं पूजने की हद तक जो है वो उनको आइडियलाइज करता है चीज़ों को, और वो बच्चा जो है वो फिर पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए जी बहुत अजीब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं आजकल के बच्चे, और टीन एज जो है ना वो पाकिस्तान के बारे में बहुत अजीब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और ये असर है उसी का। हम चाहे लाख इनकार करते रहें जी कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है। नहीं, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखें बच्चे जो हैं आजकल ख़ास तौर पे जिस तरह से टाइम है, सबके पास सेल फोन एक्सेस है, इंटरनेट का एक्सेस है, कंप्यूटर्स घर पे हैं, तो बच्चे जो कार्टून्स देख रहे हैं, छोटे बच्चे कार्टून्स देखते हैं, और जो उससे बड़े हो जाते हैं बच्चे दूसरे प्रोग्राम्स देख रहे हैं। हमारा तो अब कोई कंट्रोल उनके ऊपर, हमें पता ही नहीं वो क्या देख रहे हैं। वो एक टोटली पैरेलल वर्ल्ड में रह रहे हैं। जो माँ बाप हैं आजकल वो अपने बच्चों के साथ रिलेट नहीं कर पाते, और फिर वो एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप बनता है। फिर आप देखेंगे सोसाइटी के अंदर बहुत डिफरेंट किस्म के इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं, जो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, उसको डील करना तो दूसरी बात है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा गैप बन जाता है कि लाइक कुछ बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बुलिंग हो रही है स्कूल्स में, हैरासमेंट हो रहा है किसी, यानी वो जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं वो हम बिल्कुल ही हमारे पास नहीं रही, ठीक है, यानी, और वो हमसे लर्न करते हैं, यानी वो इस्लाम की तरफ देखते हैं, उस सॉल्यूशंस निकालते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम के, और यहाँ पे हम उनके जो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट चीज़ें हैं वो यहाँ पर अनफिल्टर्ड जो है ना अडॉप्ट कर रहे हैं, और हमें समझ में नहीं आएगा कि हम उसको डील कैसे करते हैं। क्योंकि वहाँ पे भी जो पेरेंट्स हैं, अगर आप लेट्स से यहाँ से पाकिस्तान से या इंडिया से कहीं से भी जाते हैं वहाँ पर, यूएस के अंदर, यूके के अंदर कहीं पे भी, तो वो ज़ाहिर है पेरेंट्स जो है वो उस पब्लिक स्कूल का हिस्सा नहीं रहे, ठीक है ना, वो उस एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़े। तो जो उनके बच्चे जब वो पब्लिक स्कूल जाते हैं, जो वो फेस करते हैं ना बच्चे, वो पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते, ठीक है ना। फिर वो घर आके बच्चे किससे बात करेंगे, उनको कुछ समझ में जाता है, उनको पता है कि मैं अपने अब्बू को किस तरह समझाऊँ या अपनी अम्मी को किस तरह से समझाऊँ। तो वही चीज़ अब पाकिस्तान के अंदर हो रही है, और ये इट्स अ शेम कि इस तरह हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बच्चे जो हैं वो एक ऐसे माहौल से मुतासिर हैं और एक ऐसे बबल में रह रहे हैं, वो यहाँ के चीज़ों से रिलेट भी नहीं कर पा रहे, और उनके माँ बाप भी उनको ना समझ पा रहे हैं, ना उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, लाइक आप कह लें कि मैं यूज़ नहीं करना चाहता ये वर्ड, बट इट्स लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, जो कभी भी जो है ना डिफ्यूज़ हो सकता है डाउन द रोड। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑलराइट ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का सेशन, और उम्मीद करते हैं कि आप एज अ पेरेंट अगर इसको देख रहे हैं तो आप चेक भी रखें, नज़र भी रखें, और थोड़ा सा बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप जो है अपना उसको ख़त्म करने की, या इवन जितना मुमकिन है उनके साथ अपना ताल्लुक़ बनाएं,
اور اسلام کی جو ٹرو ٹیچنگز ہیں ان کو اڈاپٹ کریں اپنے بچوں کے اندر. ان کی جھلک آپ تبھی دیکھ سکتے ہیں جب آپ ان کے لیے خود آئیڈیل بنیں گے اور خود ایک رول ماڈل کے طور کے اوپر ان کے سامنے آئیں گے, کیونکہ بچے جو ہے وہ دیکھ کر سیکھتے ہیں نہ کہ سن کر. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. پسند آنے کی صورت میں شیئر کیجیے گا اس کو اور لائک بھی کر دیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. عدنان مرزا صاحب بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام کے لیے. تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا پروگرام. آپ سے ہوتی ہے جلد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.